اور بعد صحابہ کرام کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا جو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی میں نکل پڑا اور کیا کہوں اندھی۔ ایک طرف اپنے کام کا انداز عشق ہے اور دوسری طرف سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا انداز عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق میں عشق صحابہ کا خزان صاف نظر آتا ہے۔ اس میں چھایا ہے کہ آج کے دور میں حق کی اگر کوئی پہچان ہے تو اعلیٰ حضرت امام گویا کہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو رستہ ہے اسی پر چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ صدیقین کے رستے پر چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ شہداء کے رستے پر چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ نیک لوگوں کے رستے چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ پتہ چلا اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام شخصیات کو معیار حق قرار دیتے دور میں یہی بلند رتبہ لوگ حق کی پہچان ہے، انہی کے پیچھے چلنے والا سیدھے راستے آتے، کسی کو تختی ریت پر لٹاتے، کسی کو مارتے، لہو لہان کر دیتے، ہزارہ طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی۔ نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی، اور یوں ہی میری وجہ سے تجھے برا بھلا کہا جائے گا اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ آج ہم سید آل حضرت علیہ والد اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں تھے۔ الحمدللہ ہمارا پیارا اسلام سچا دین ہے، اب قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اب نہ کوئی نیا دین آنا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی نئے نبی تشریف لائیں۔ آپ کے مزاج سے کچھ واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ بات قیامت تک کی ہے، اس سے تقریباً 14.5 صدیاں ہوئے، اس میں ہزارہا فتنے اٹھے، ہر فتنے کا مقابلہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کرتا رہا۔ بھی قیامت تک ہزارہا فتنے اٹھتے رہیں گے۔ اب فتنوں کے دور میں حق کی پہچان کس طرح کی جائے، کس طرح پتہ لگایا جائے کون لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور کون لوگ گمراہی پر ہیں۔ اب اس پہچان کے لیے ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تم نے انعام کیا۔ تو معلوم ہوا جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سنیں، اللہ رب العزت نے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا کہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو رستہ ہے اسی پر چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ صدیقین کے رستے پر چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ شہداء کے رستے پر چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ نیک لوگوں کے رستے چلو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم نے ہمیں رول ماڈل دکھا دیا اور کیا دکھایا، شخصیات بتائیں اور فرمایا ان لوگوں کے پیچھے چل پڑو، یہ لوگ حق کا معیار ہیں، یہی سیدھے راستے کی پہچان ہے۔ پتہ چلا اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام شخصیات کو معیار حق قرار دیتا ہے۔ نبی اب تشریف نہیں لائیں گے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا۔ قیامت کے قریب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ بھی نبی حیثیت سے نہیں بلکہ محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبوت کا دروازہ اب کیا
تا قیامت تک صدیقین بھی آتے رہیں گے، شہداء بھی آتے رہیں گے، صالحین بھی آتے رہیں گے۔ ہر دور میں یہی بلند رتبہ لوگ حق کی پہچان ہے، انہی کے پیچھے چلنے والا سیدھے راستے پر ہے۔ اب کی ایک اور مثال سنیے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ آپ نے کلمہ پڑھتے ہی دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں کس صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، انہی میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اہل مکہ انہیں تکلیفیں پہنچاتے، کسی کو تپتی ریت پر لٹاتے، کسی کو مارتے، لہو لہان کر دیتے، ہزارہ طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الگ طرح کی مشکل پیش آئی۔ آپ کی جو والدہ اس وقت غیر مسلم تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ والدہ محترمہ نے آپ کو جدائی کی دھمکی دیتے ہوئے ایموشنل بلیک میل کیا اور کہا، اے سعد تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا، اگر تو نے یہ دین نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی، اور یوں ہی میری وجہ سے تجھے برا بھلا کہا جائے گا اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کروں تو کیا کروں، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف دین اسلام ہے، دو راہوں پر آ گیا ہوں۔ اس مشکل وقت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ یعنی اے سعد اپنی والدہ کی وجہ سے دین اسلام مت چھوڑو، بلکہ اس ابوبکر صدیق کے راستے پر چلو جو ہماری طرف رجوع لانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیے شخصیات کو سامنے رکھا گیا، رول ماڈل بتایا گیا اور قیامت تک کے لیے یہ اصول ہمیں دے دیا، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی صدی ہو، کیسے ہی فتنے اٹھ رہے ہو، یہ غور کرو کہ اللہ پاک کی طرف رجوع رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ پاک کی طرف رجوع رکھنے والا ہے، اسی کے پیچھے چل پڑو، یہی سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک ہر دور میں ایسے بلند رتبہ لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جن پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف رجوع رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ہر دور میں وہ ہستیاں حق کی پہچان ہے، حق کا معیار ہوتی ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والا سیدھے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے، اللہ پاک آپ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری 69 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہے، بقایا سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنتی ہوگا وہ کون ہے؟ اب صحابہ پر قربان ہے، حتی جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا، جنتیوں کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سنیں۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ گروہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ پیارے اور محترم حسین بھائیو، یہاں بھی دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا حق ہیں، ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی، اور جو بھی ان کے راستے کے پیچھے چلے اسے حق کی پہچان بتایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میں سے ایک ہی جنتی ہے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس ایک جنتی گروہ میں رہیں، باقی جہنمیوں سے دور ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ایک جنتی گروہ کی پہچان کیا ہے؟ 73 میں سے ایک کو تلاش کیسے کریں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان پہچان بتائی، فرمایا دیکھ لو جس کے عقیدے میرے صحابہ کے عقیدے جیسے ہوں اس کے پیچھے چل پڑو، وہی گروہ جنتی گروہ۔ میرے پیارے اور محترم سے قرآن و حدیث کی ان تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جن
جن پر اللہ پاک کا خاص انعام ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی طرف رجوع رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور ان کے عقائد صحابہ کرام کے عقائد جیسے ہوتے ہیں، جن کی ایمانی کیفیات، عشق رسول، اخلاق و کردار میں صحابہ کرام کا فیضان نظر آتا ہے، ایسے بلند رتبہ لوگ حق کی پہچان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اس رب رحمان نے ہم پر فضل فرمایا، پچھلی صدی ہجری میں بریلی کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کو پیدا فرمایا جو پیدائشی طور پر ولی اللہ تھے، عشق رسول ایسے کہ عاشقوں کے امام، علم ایسا کہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد نظر آتے ہیں، مفتی ایسے کہ ان سے بڑا مفتی آج کے دور میں نظر نہیں آتا، حدیث بھی سب سے بڑے تھے، مفسر بھی بڑے کمال کے تھے، اور ان کا نام تھا امام احمد رضا۔ کا نام کیا تھا؟ امام احمد رضا۔ لوگ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ آج کے فتنوں بھرے دور میں بھی ان کا نام حق کی پہچان، اعلیٰ حضرت کا نام حق کی پہچان ہے۔ قرآن کریم نے بتایا جن پر اللہ کے خاص دینی انعامات ہوں وہ سیدھے راستے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر انعامات خدا بندی ایک جھلک دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر صرف 4 سال تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 4 سال کے ہیں۔ عام طور پر 4 سال کے بچوں کو ٹھیک طرح بولنا بھی نہیں آتا، ابھی تو وہ دودھ پیتے ہیں۔ عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت مکمل ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی 6 سال پر 6 سال کے قریب۔ اب دیکھیں 6-7 سال کے جو بچے ہیں ہمارے ہاں عموماً ان کے ابھی دودھ کے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عمر میں بڑے مجمع میں علماء مشاہد میں ایسی تقریر فرمائی کہ علماء مشاہد دنگ رہ گئے۔ بڑے کمال کی تقریر سیدی اعلیٰ حضرت 6-7 سال کی عمر میں آپ کو، کہ اللہ کا فضل نہیں اور کیا سنیں۔ 8 سال کا بچہ ہو، اسے کہیں سال جانا ہو تو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے، بیٹا وہاں جا کر یہ نہ کہنا، وہ نہ کہنا، وہ نہ کرنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر صرف 8 سال کی تھی جب آپ نے خط سے مخاطب میں پائے جانے والی کتاب پر 35 زبان میں حاشیہ لکھنا۔ یہ شان ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت کی عمر 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر ہوئی، اس عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا اور باقاعدہ مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئی۔ وہاں جائیں سیدی اعلیٰ حضرت 22 سال کی عمر تھی جب آپ شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی بڑا مبارک تھا، جو بیعت ہونے آتا تھا اسے کئی سال تک مجاہدات کرواتے، ریاستیں ہوتی، مگر قربان جائیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 22 سالہ نوجوان ہے۔ آل رسول رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں پوچھے، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا ہم تو کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسا مقام ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ پہلی ملاقات میں آپ نے اپنے ہونہار اور نئے مرید کو خلافت بھی عطا فرما دی، اور دوسرے مرید حیران تھے کہ اس آسانے سے خلافت لینا اتنا آسان نہیں، کئی سال محنت کی جاتی ہے تب یہ نعمت ملتی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسی عنایت کیوں؟ اس آپ سے اس حکمت کے متعلق پوچھا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنکھ آ گئے۔ پھر فرمایا اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو؟ پھر فرمایا فکر مند تھا کہ اگر اللہ پاک نے روز قیامت فرمایا اے آل رسول کو دنیا ہمارے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی ہے۔ اب اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا اے آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا مولانا امام احمد رضا۔ شاہ آل رسول نے مزید فرمایا لوگوں سنو، باقی حضرات سنگ آلود دل لے کر آتے ہیں اور ان کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ احمد رضا صاحب شفاف دل لے کر بالکل تیار آئے ہیں، ان کو تو صرف نسبت کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، ان کی مکمل پاکیزگی کامل صفائی چاہتے ہیں۔ اس کے کلام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اصل
22 साल नौजवान वक़्त के बुलंद रुतबा वली से इजाजत और दावत हासिल कर रहे हैं, मेरे काबिल का रुतबा पा रहे हैं, आपका खास इनाम नहीं तो और क्या है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के गिरोह की पहचान बताई, इनके अकायद सहाबा के अकायद के मुताबिक हूँ। अब कुरान और हदीस की रोशनी में एक तरफ सहाबा किराम के अकायद को देखा जाए और दूसरी तरफ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि के अकायद को देखा जाए तो पता चल जाएगा कि आला हजरत वो हस्ती है जो आज के दौर में हक की पहचान है। चंद मिसालें अर्ज करता हूँ, कुरान और हदीस से साबित है। सहाबा किराम का अकीदा था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया और उस पर पहरा देने वाले आला हजरत हैं। सहाबा किराम का अकीदा था कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, इस दौर के अकीदा नूर पर पहरा देने वाले आला हजरत हैं। सहाबा किराम का अकीदा था कि रब्बे रहमान ने महबूब निशान को मुख्तार कुल बनाया, इस दौर में इख्तियारात मुस्तफा के अकीदे पर पहरा देने वाले आला हजरत हैं। सहाबा इकराम का अकीदा था महबूब निशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत शफाअत फरमाएंगे, इस दौर में अकीदा शफाअत पर पहरा देने वाले आला हजरत हैं। सहाबा इकराम का अकीदा था जो कुछ भी देता है अल्लाह देता है और महबूब तकसीम करते हैं, और इसे एक हदीस में फरमाया अना कासिम वल्लाहु युती, रब देता है और मैं तकसीम करता हूँ। इस अकीदे पर पहरा देने वाले आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हैं। किसी ने पूछा लोग फिरकों में बढ़ता है, आपको कैसे पहचाना जाए? जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती गिरोह की पहचान बताई है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी जो मेरे तरीके पर है, मेरे सहाबा के रास्ते पर है वो जन्नती है। तफसीली अकायद और नजरियात तो अपनी जगह, लेकिन समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ, इसे अपने ज़हन में बिठा लें। सहाबा इकराम का दिन रात का वजीफा था और बात पर सहाबा इकराम कहा करते थे फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। कहने वाले ने कहा बस ये एक बात देख लो, आज के दौर में किसकी जुबान पर बड़े सगीर में बड़े बड़े अदीब हुए, बड़े बड़े शायर हुए, बड़े बड़े मुसन्निफ भी हुए, बड़े बड़े मुहक्किक भी हुए, मगर इस ज़मीन पर एक आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हैं जिन्होंने कहा करूं तेरे नाम पर जा फिदा, ना बस एक जा जो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, पर क्या करूं अंती। एक तरफ सहाबा इकराम का अंदाज़ इश्क है और दूसरी तरफ सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला का अंदाज़ इश्क है। आला हज़रत के इश्क में इश्क सहाबा का फैज़ान साफ नजर आता है। इसमें इशारा है कि आज के दौर में हक की अगर कोई पहचान है तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और आप